السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر تم کسی شخص کو دیکھو کہ وہ اعلیٰ درجے کی کرامتوں کا مظاہرہ کر کے ہوا میں اڑ رہا ہے تب بھی اس دھوکے میں نہ آؤ جب تک یہ نہ دیکھ لو کہ احکام شریعت اور حافظ حدود کے معاملے میں اس کا کیا حال ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ دیکھیں، کبھی بھی کسی سے متاثر ہونے سے پہلے چند باتوں کا خیال رکھیں کہ وہ نماز 5 وقت پڑھتا ہے، سنتیں ادا کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ سب سے مین بات، اگر اس کا کوئی بھی ایسا عمل جو قرآن اور حدیث سے باہر ہو اس سے اوائڈ کریں، اس کو نہ مانیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو جو عمل نہیں کرتا وہ ہم اس کو کیسے مان لیں، ہم اس کی کیسے پیروی کر لیں؟ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 چیزیں ہمارے لیے چھوڑ کے گئے، ایک بتا سکتے ہیں قرآن، دوسری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ اور سنتیں کہاں سے ملتی ہیں؟ حدیث سے۔ تو حدیث کی سٹڈی کریں، قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھیں، اور کوشش کریں کہ لوگوں کے بہکاوے میں نہ آئیں، ایسے لوگوں کے جو اپنے آپ کو ولی اللہ کہتے ہیں لیکن اللہ اور نبی کا ان سے دور دور کا رشتہ نہیں ہوتا، صرف اور صرف پیسہ کمانے کا انہوں نے یہ جگہ بنائی ہوتی ہے، پیسہ کمانے کا انہوں نے ایک پروفیشن بنایا ہوا ہے۔ تو برائے مہربانی ایسے لوگوں کے پیچھے اپنا ایمان خراب نہ کریں، کیونکہ ایمان چلا گیا تو پھر کیا رہ گیا؟ اپنے ایمان کی حفاظت کریں اور کسی ایسے کے بہکاوے میں نہ آئے، اور شرک سے دور رہیں، شرک کرنے والوں سے دور رہیں۔ جہاں آپ کو شک ہو کہ شرک ہے آپ وہ کام ہی مت کرو، چاہے وہ کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو، لیکن جہاں شک آ جائے کہ اس میں شرک ہے وہ کام مت کرو، کیونکہ اگر آپ نے شرک کیا تو آپ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتے ہیں۔ برائے مہربانی اس بات کا خیال رکھیں کہ آج کل کے بہت ولی اللہ بنے ہوئے ہیں، ان میں سے اصلی 1 2 3 ہوں گے، ضروری نہیں ہے کہ سب ہوں گے، لیکن جو باقی ان 2 3 کے علاوہ ہیں وہ آپ کا ایمان خراب کر دیتے ہیں، وہ آپ کے ایمان کو برباد کر دیتے ہیں، وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑتے، وہ صرف اور صرف آپ کو شیطان کا پجاری بناتے ہیں۔ آپ اپنی نفس کے غلام ہو جاتے ہو، آپ ان کو پیسے دیتے ہو تو اپنے پیسے کو بھی غلط جگہ استعمال کرتے ہو۔ تو برائے مہربانی اس چیز کا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔